اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم نے سورۃ الفاتحہ کی 4 آیات مکمل کی ہیں۔ اب ان 4 آیات میں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ جب ہم ان 4 آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو شروع کی جو 3 آیات ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کا جو اسلوب ہے وہ الگ ہے اور چوتھی آیت میں بیان کرنے کا انداز الگ ہے۔ پہلی آیت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے اے رب العالمین، یا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے اے رحمان الرحیم، یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ لیکن جیسے ہی چوتھی آیت میں ہم داخل ہوتے ہیں، چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو اسلوب بدل جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ غور کیا آپ نے کبھی؟ شروع کی 3 آیت میں غائب کی صیغے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، لیکن جیسی چوتھی آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسلوب چینج ہو گیا، انداز بتانے کا الگ ہو گیا۔ کیوں ایسا ہے؟ تو اہل علم نے اس کے 2 فائدے ذکر کیے ہیں کہ اسلوب چینج کر دو، اسلوب بیان کرنے کا انداز بدل دو تو اس کے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ سامنے والے کو جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کو خبردار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی انداز میں بات بولتی چلے جائیں، بتاتی چلے جائیں تو سامنے والے پر اتنا اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن اچانک اگر اسلوب بدل دیا جائے تو سامنے والا غور کرنے پر مائل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا اسلوب اور اس طرح کا انداز قرآن حکیم میں بہت جگہ آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ المائدہ پڑھیں آپ، 12 نمبر کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور آگے کیا ہے؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب، 12 سردار مقرر کر دی۔ اب دیکھیے کہنا کیسے چاہیے تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار مقرر کیے، اسی نے یعنی اللہ نے، ایسا کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ تو پہلے اللہ کہہ رہا ہے، بعد میں کہہ رہے ہیں ہم نے، ہے دونوں ایک ہی، کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن پہلے غائب کے صیغے سے استعمال، اللہ نے ایسا کیا، لیکن جیسے ہی آگے بڑھے تو کہتے ہیں ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کر دیے، تو بدل گیا انداز نا۔ تو یہ جو انداز بدلتا ہے تو سامنے والا سنتے ہی چونکتا ہے، تو سامنے والوں کو چونکانے کے لیے یا اس کو خبردار کرنے کے لیے اسلوب بدل دیا جاتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ اسلوب چینج کرنے سے یہاں پر جیسے سورہ فاتحہ میں ہے، اس کا ایک بہت روحانی فائدہ، وہ آپ غور کریں، جو کہنے کا مقصود ہے میرا، جو بتانا چاہتا ہوں میں، وہ کیا ہے؟ بندہ پڑھ رہا ہے، اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے نے تعریف کر دی میری، یہ روحانیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کیا کہتا ہے اس کے جواب میں؟ کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی، اللہ وہاں سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے جب کہتا ہے الرحمن الرحیم،
کہ تو رحمان الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، حمد بیان کی، ثنا بیان کی۔ اس کی تیسری آیت پڑھتا ہے مالک یوم الدین، کہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو مانا اللہ جواب یہ دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، تو حمد بیان کیا، ثنا بیان کی، بزرگی بیان کی۔ تو یہ ساری معرفت حاصل کرنے کے بعد بندے کے اندر اتنی روحانیت آ جانی چاہیے گویا وہ اللہ سے خطاب کر اللہ اس کے سامنے حاضر ہے۔ پھر یہ کہے گا نا، جب کوئی چیز حاضر ہو جاتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آپ سے خطاب کرنے لگتے ہیں، ہے نا؟ ہے اللہ تعالیٰ نہیں سامنے اللہ تعالیٰ حاضر نہیں ہے، لیکن اس انداز سے آیت کریمہ کا انداز ہے کہ یہ سننے کے بعد کہ وہ رب العالمین ہے، یہ جان لینے کے بعد کہ وہ رحمان الرحیم ہے، یہ جان لینے کے بعد کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اتنی روحانیت پیدا ہونے چاہیے انسان کے اندر، اتنی زیادہ معرفت الہی انسان کے اندر آ جانا چاہیے کہ وہ خطاب کرے ایاک نعبد۔ کیا اس چیز کو ہم محسوس کر پاتے ہیں کہ ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں؟ ہم اس ہستی کے سامنے ہیں کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں جو مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، جس کے پاس جا کر ہمیں سوال جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، اور اپنے اعمال کا بدلہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم کیا کہیں گے اسی صورت میں؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بندے کی طرف سے پہلا ری ایکشن یا پہلا بندے کی طرف سے کردار ہونا چاہیے کہ یہ جان لینے کے بعد پھر کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھی سی مدد مانگتے ہیں۔ ایسی ہم تشہد میں دیکھیے، آخری تشہد میں یا پہلے تشہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تحیات پڑھتے ہیں نا۔ تحیات میں ایک جگہ کیا آتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، پڑھتے ہیں نا، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ یہ دعا کر رہے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بھیج رہے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں؟ نہیں حاضر ہیں، لیکن روحانیت یہ ہے کہ ہم گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر گمان کرتے ہوئے، قوت الاستحضار اس کو کہا جاتا ہے کہ اتنا ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ ہم ان کو خطاب کر کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی پڑھتے ہیں نا، حالانکہ نہیں۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ہمارے سلام کو اور درود کو فرشتے لے کر جاتے ہیں اور لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وہاں پہ جب پیش ہوتا ہے تو بندے نے جو پڑھا ہے، امتی نے جو پڑھا ہے، تو وہ وہاں پیش ہوتا ہے، تو وہاں یہی ہے ایھا النبی، اے نبی۔ تو ایسے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اس روحانیت کو محسوس کریں کہ ہمارے اندر اتنی معرفت اللہ کی پہچان ہو کہ ہماری زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ جو فطری طور پر نکلنے چاہیے، اللہ نے سورہ الفاتحہ میں رکھا ہے اس کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اس میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب انسان کائنات پر غور کرے گا، دنیا پر غور کرے گا، اپنے وجود پر غور کرے گا، اس کی زبان سے پہلا لفظ جو نکلے گا وہ تعریفی کلمے والا ہے، تعریفی کلمے والا ہے۔ جب انسان کسی خوبصورت چیز پر غور کرتا ہے، کسی حیرت انگیز عجائب سے بھری ہوئی چیز پر غور کرتا ہے، تو اس کی زبان سے پہلا کلمہ کیا نکلتا ہے؟ بنانے والے کے لیے تعریف نکلتی ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کے لیے ہی تعریف ہونی چاہیے۔ تو یہی اسلوب سورہ الفاتحہ کے اندر اختیار کیا گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن معاملہ عام چیزوں کا، مخلوق کا الگ ہے اور خالق کا الگ ہے۔ عام چیزوں کے بارے میں کیا ہے، تعریف کر کے انسان وہیں چھوڑ دیتا ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ لیکن جب رب العالمین کا معاملہ، خالق کا معاملہ آئے گا، تو پھر وہاں پر معاملہ چھوٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا۔ وہ کیا ہے؟ عبادت کی شکل میں بندے کی طرف سے ظاہر ہونا چاہیے کہ جس کی تعریف آپ نے کی ہے اس کا حقیقی حق یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں گے۔
وہ رب العالمین ہے، رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین۔ تو یہ 4 آیت میں غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ 3 آیات میں انداز الگ ہے، 4 آیت میں انداز الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کے مطابق اپنے عقیدے، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔